وہ بچپن سے نڈر اور بہادر تھا۔ اسے گھڑ سواری، تلوار بازی اور تیر اندازی اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ وہ شکار پر نکلتا تھا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کا ذہین تھا، اور اس وجہ سے اس کا باپ اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس کا تعلق اوس قبیلے کے قائی قبیلے سے تھا۔ اس کے باپ کا نام سلیمان شاہ تھا۔ تاریخ اس بہادر کو ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا بانی سلطان عثمان اسی کا چھوٹا بیٹا تھا۔ ارطغرل غازی 1190 میں موجودہ ترکی کے صوبے بروسا میں پیدا ہوئے۔ جب منگولوں نے ترکمنستان پر حملہ کیا تو بہت سے قبیلوں نے ہجرت کی۔ قائی قبیلے نے شام کے قریب ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالا تھا، لیکن یہ علاقہ سردیوں کے موسم کے لیے سازگار نہیں تھا۔ اس لیے سلیمان شاہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد کسی بہتر مقام کی طرف ہجرت کی جائے۔ اس کے لیے اس نے ارطغرل کو حلب بھیجنے کا فیصلہ کیا، جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین حکومت کر رہے تھے۔ حلب کے سلطان العزیز کے پاس سلطان سلیمان شاہ کے الچی کے طور پر ارطغرل کو بھیجا جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے قائی قبیلے کو مصیبتوں میں دھکیل دیا۔ ارطغرل غازی اپنے جانثاروں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا تھا تو وہاں اس نے دیکھا کہ صلیبی اور عیسائی سپاہی کچھ قیدیوں کو لے جا رہے تھے۔ اس نے قیدیوں کو بچا لیا اور صلیبیوں کو قتل کر دیا۔ جبکہ قیدیوں کو قبیلے میں لے آیا، صلیبی اسے جڑپ میں اناتولیا پر قابض صلیبی سردار تیتوش کے بھائی کو بھی قتل کر دیا، جس سے صلیبی قائی قبیلے کے دشمن ہو گئے۔ جبکہ جو قیدی وہ ساتھ لایا تھا اس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی اور ایک بوڑھا شخص تھا۔ یہ شخص رومی سلجوق شہزادہ نعمان تھا۔ اس کی بیٹی حلیمہ سلجوق شہزادی تھی جو بعد میں ارطغرل کی بیوی بنی، اور اس کا بھائی شہزادہ شہیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت تخت کی حفاظت اور کسی بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان نے اپنے بھائیوں کو قید کر رکھا تھا، لیکن شہزادہ نعمان قائی قبیلے کے ہاتھ لگ گیا۔ اس کی بازیابی کے لیے سلجوق گورنر نے بھی قائی قبیلے کو دمکانا شروع کیا، لیکن قائی قبیلے کے سردار نے اپنے روایات کا پاس رکھتے ہوئے قیدی ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ جب ارطغرل حلب کے لیے امیر سے ملنے گیا تو سازشیوں نے قیدیوں کو سلجوقوں کے حوالے کیا۔ حلب میں ارطغرل سازشوں کا شکار ہوا، لیکن اپنی بہادری اور ذہانت سے بچ نکلا۔ ارطغرل نے جو علاقے سلطان سے حاصل کیا وہ صلیبیوں کے قلعے کے نزدیک تھا، اور اس کا مطلب تھا کہ موت کے منہ میں چلے جانا۔ قبیلے کے سرداروں نے مخالفت کی، لیکن سلیمان شاہ نے ہجرت کی اور قبیلہ اناتولیا کے سرحد پر آباد ہو گیا۔ تیتوش نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا۔ قائی قبیلے نے ارطغرل کی قیادت میں ان کے قلعے پر حملہ کیا۔ قائیوں نے صلیبی قلعہ فتح کیا۔ 1225 میں سلطان سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے انتقال کے بعد قبیلے کے سردار کا مسئلہ سامنے آیا، لیکن اس سے قبل کہ کوئی فیصلہ ہوتا منگول ان پر حملہ کر چکے تھے۔ 1230 میں منگول تاتاری چنگیز خان کی قیادت میں چین اور ایران فتح کر چکے تھے۔ منگولوں کے ایشیائی کوچک مہم کا سربراہ نویان تھا۔ اس نے تمام ترک قبیلوں پر حملہ کیا اور انہیں رونتا چلا گیا۔ اس نے قائی قبیلے پر بھی حملہ کیا اور قبیلے کو آگ لگا دی۔ قبیلے کے لوگوں نے مشکل سے جان بچائی۔ قبیلے کے لوگوں نے ارطغرل کی والدہ حائمہ خاتون اور بھائی گلداروں کی قیادت میں اپنے دوست قبیلے دو درگاہ چلے گئے۔ دو درگاہ کے قبیلے کا سردار ارطغرل کا ماموں تھا۔ اس نے ان کو رہنے کی جگہ دی اور ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل نے منگولوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن قبیلے کے لوگ اور ان کے ماموں اور بھائی نے اس کی مخالفت کی، لیکن وہ خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ اس کی دوراندیشی نے اس کو بتا دیا تھا کہ منگول سکون سے نہیں رہیں گے اور سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ اس نے اپنی بیوی حلیمہ سلطان کو سلطان علاء الدین کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا
تاکہ وہ سلجوق ریاست میں مقیم ہو سکے اور منگولوں کے خلاف جنگ بھی کر سکے۔ ارطغرل جلد از جلد سلجوق ریاست میں جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اناطولیہ کے قریب ایک علاقے کا انتخاب کیا۔ نویان کے خلاف جنگ کے دوران ارطغرل کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ماموں کے وفات کے بعد اس کا ماموں زاد دو درگا قبیلے کا سردار بن گیا، لیکن وہ اپنے غدار سوتیلی ماں اور غداروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکا تھا۔ ارطغرل کے قبیلے کے سردار کا انتخاب کیا گیا تو اس کے بھائی گلداروں نے سرداروں کو پیسے دے کر ساتھ میں لایا اور سردار بن گیا۔ اس کا سردار بننے کا مقصد تھا کہ ارطغرل کو اناطولیہ جانے سے روک سکے۔ ارطغرل کے بھائی کے پشت پر سلجوق سلطنت کے سلطان کا نامزد وزیر سعد الدین کوپیک تھا۔ سعد الدین کوپیک ایک فتنہ پرور شخص تھا۔ سعد الدین سلجوق سلطان کو مار کر سلجوقی تخت کا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کو ارطغرل اس میں رکاوٹ نظر آتا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے سردار نویان کو جنگ میں شکست دی اور صلیبیوں کے سرحد پر ہجرت کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل کو ایک دینی شخصیت ابن العربی کی رہنمائی بھی حاصل تھی، جو اس کی ہر فیصلے پر رہنمائی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارطغرل کی بہادری کی وجہ سے ترکوں کی تنظیم سفید داڑھی والے بھی ان کے پشت پر تھے، اور ان کی مرضی سے وہ صلیبیوں کی نزدیکی سرحد پر ہجرت کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے بغاوت کی اور اپنے جانثاروں، والدہ، چھوٹے بھائی، بیوی اور قبیلے کے 400 افراد کے ساتھ ہجرت کا فیصلہ کیا اور اناطولیہ کے مغربی سرحد پر آباد ہو گئے۔ یہاں آباد ہو کر وہ قائی قبیلے کے اس ٹکڑے کا سردار بن گیا۔ نئی جگہ ہجرت کے بعد حالات سازگار نہ ہوئے اور قبیلے میں پاکوں کی نوبت آ گئی۔ اس دوران ارطغرل کے قبیلے کے خواتین قالین بنانے کا کام کرتی رہی اور ان قالینوں کو بیچ کر اناج لایا جاتا تھا، لیکن وہ کھانے کے لیے بہت کم تھا۔ مغربی سرحد پر اس کا سب سے بڑا حریف جاویدار قبیلہ تھا، جس کا سردار جاندار بے تھے، اور جاندار بے کے بیٹے اورال نے ارطغرل کی مخالفت کی اور اس کے قالینوں کے قافلے پر حملہ کر کے اس کے بہت سے سپاہی قتل کر دیے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مال جلا دیا، جس کے بعد ان کے قبیلے پر مزید مصیبتیں ٹوٹ پڑی۔ وہ جس بازار میں تجارت کرتے تھے، اس بازار کو ہانگلی بازار کہا جاتا ہے۔ یہ بازار آج بھی ترکی میں ہانگلی بازار کے نام سے موجود ہے۔ اس کا مالک سیمون قسطنطینیہ کے صلیبیوں کا جاسوس تھا۔ جب ارطغرل کو معلوم ہوا تو سفید داڑھیوں والوں نے اسے اس جاسوس کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ ارطغرل نے اپنے سپاہی نورگل، جسے ترغب بھی کہا جاتا ہے، کے ساتھ مل کر اس کو بے نقاب کیا اور اس کے ساتھ جنگ کر کے ہانگلی بازار پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے چاویدار قبیلے کے سردار کے بیٹے اورال سے بھی انتقام لینے کا فیصلہ کیا، لیکن امیر سعد الدین کوپیک نے مداخلت کی اور اسے بچا لیا۔ امیر سعد الدین چونکہ اس علاقے کے سردار اعلیٰ تھا، اس لیے اس کی بات ماننا ضروری تھا، لیکن ارطغرل اس کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس دوران سلطان علاء الدین کا اس علاقے سے گزر ہوا تو اس نے ہانگلی بازار کے رومی عیسائی تاجروں سے جب ارطغرل کی ایمانداری اور بہادری کا تذکرہ سنا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوئے۔ امیر سعد الدین نے سلطان کو ورغلایا کہ ارطغرل ریاست کے اندر ریاست بنا رہا ہے اور ہانگلی بازار کو سلطنت کو دینے کے بجائے اس پر خود قابض ہو گیا ہے، لیکن سلجوق سلطان پہلے ہی ارطغرل کا مداح ہو چکا تھا اور ترکوں کے روایات کے مطابق تلوار سے حاصل کی ہوئی جگہ اس کی ملکیت ہوتی ہے۔ سلطان نے ارطغرل کو اس سارے علاقے کا سردار اعلیٰ بنا دیا اور سعد الدین کوپیک کو واپس کونیا بلا دیا۔ سردار اعلیٰ کے ساتھ ساتھ اس نے ارطغرل کو کارا چائسار قلعہ فتح کرنے کا بھی حکم دیا، کیونکہ انہوں نے سلطان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلطان نے اس کو وعدہ کیا کہ وہ جلد اپنی ایک فوج اس کی مدد کے لیے بھیجے گا۔ ان سب جنگوں میں چاویدار قبیلے کا اورال ارطغرل کے خلاف رہا، مگر اس کا بھائی الیار اور بہن اسلحان خاتون نے ارطغرل کا ساتھ دیا۔ الیار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس کے بھائی اورال کو ارطغرل کے خلاف بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا۔ اس کی بہن اسلحان کو قبیلے کے سربراہ بنا دیا گیا اور ارطغرل نے اپنے بہترین دوست نورگل سے اس کی شادی کروا لی۔ لیکن یاد رہے،
نور گل کی پہلی بیوی منگولوں کے حملے میں زندہ جلا دی گئی تھی۔ یوں دونوں قبیلوں میں دوستی کی فضا پیدا ہو گئی۔ اس دوران ایک جھڑپ میں قلعے کا کمانڈر ویسولیس ارطغرل کے ہاتھوں مارا گیا اور نیکیا کے شہنشاہ نے آرس کو گورنر بنا کر بھیجا۔ آرس نے ارطغرل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور جنگ روک دی، لیکن وہ امیر سعد الدین اور جاویدار قبیلے کے دوسرے شاخ کے سردار بہادر بے کے ساتھ مل کر ارطغرل کے خلاف سازشیں شروع کی۔ اس نے ارطغرل کے بیٹے کو بھی قید کر دیا اور بہادر بے کی سازشوں میں مدد کی۔ ارطغرل نے بہادر کو قتل کر دیا اور جاویدار قبیلے کا نیا سردار نورگل کو بنا دیا۔ اس کے بعد ارطغرل نے سلطان کی فوج کا انتظار کیے بغیر قلعے پر حملہ کیا اور قلعے قبضہ کر لیا۔ قلعے کا گورنر آرس اپنی جان بچا کر بھاگ گیا اور قلعے پر سلجوق سلطنت اور قئی قبیلے کا پرچم لہرا دیا۔ ہانگلی بازار اور قلعہ فتح کرنے کے بعد ارطغرل کا ہر جگہ چرچا ہونے لگا۔ ارطغرل نے قلعے میں اپنے بھائی سارم کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود سلطان صلاح الدین کوپیک کی سازشوں سے آگاہ کرنے کو کونیا چلا گیا۔ کونیا میں سلطان کو امیر سعد الدین کے خلاف ثبوت دیے، لیکن وہ سازشی انسان اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ 1237 میں اس نے سلطان علاء الدین اور اس کے نامزد جانشین شہزادہ خلیج ارسلان کو قتل کروا کر غیاث الدین کو سلجوق سلطان بنا دیا۔ سلطان کے قتل کا الزام ارطغرل پر لگا دیا گیا اور اسے قید میں ڈالا گیا۔ ارطغرل کو قید میں ڈالنے کے بعد سلطان پر امیر سعد الدین کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے کارچائسار قلعے اور اس علاقے سے ارطغرل کی سرداری ختم کروا دی اور گنال نامی قلعے دار کو سردار اعلیٰ اور قلعے کا نیا نگران بنا دیا۔ لیکن جب سلطان غیاث الدین کو معلوم ہوا کہ اس کے باپ کو ارطغرل نے نہیں بلکہ اس کے ماں کے ساتھ مل کر سعد الدین کوپیک نے قتل کروایا ہے، تو اس نے ارطغرل کو دوبارہ سردار اعلیٰ بنایا اور ارطغرل کو آزاد کروایا۔ سلطان غیاث الدین نے امیر سعد الدین کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ارطغرل کو یہ ذمہ داری سونپی۔ ارطغرل نے گنال کو اس سازشی شخص کی اصلیت سے آگاہ کیا اور اس کے ساتھ مل کر سعد الدین کوپیک کا خاتمہ کیا اور سلطنت کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے گنال کو کارچائسار قلعے کا نگران ہی رہنے دیا اور خود قبیلے سمیت سوغوت ہجرت کر گیا۔ سوغوت وہ علاقہ تھا جو اس کی بہادری سے خوش ہو کر سلطان علاء الدین نے اسے عنایت کیا تھا اور اجازت دیا تھا کہ اگر وہ چاہے تو ارد گرد کے قلعے فتح کر کے اپنی جاگیر بڑھا سکتا ہے۔ اس نے ہانلی بازار بھی سلجوق ریاست کو سونپ دی اور خود سوغوت ہجرت کی تیاری کرنے لگا۔ اس دوران اکتائی خان نے دوبارہ اناتولیا پر حملہ کرنے کا اعلان کیا اور نویان کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ یا تو سلطان غیاث الدین کو اطاعت پر راضی کرے یا پھر اناتولیا کو تباہ و برباد کر دے۔ نویان نے جب غیاث الدین کو 2 گنا لگان اور اطاعت کا حکم دیا تو اس نے ایک صلح نامہ دے کر ارطغرل کو نویان کے ساتھ اکتائی خان کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔ ارطغرل کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نویان کی بہن نے قئی قبیلے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی اور نویان کی بہن ماری گئی۔ ادھر جب ارطغرل اکتائی خان کے پاس پہنچا تو اس نے امن معاہدے پر مہر لگا دی اور 2 سالوں کے لیے سلجوقوں کو مہلت مل گئی، لیکن اسی دوران اکتائی خان مارا گیا اور اس کے موت کا ذمہ دار ارطغرل کو قرار دیا گیا، لیکن وہ باغ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ نویان نے اس کا تعاقب کیا لیکن ناکام رہا۔ نویان واپس چلا گیا اور اکتائی خان کے بیٹے کو اناتولیا پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ اس نے نتیجے میں 1247 میں کوسیڈاک کی جنگ لڑی گئی۔ ارطغرل جب واپس قبیلے پہنچا تو اس نے سوغوت جانے کے لیے قبیلے کو تیاری شروع کرنے کا حکم دیا۔ اس دوران سوغوت کی سرحد پر موجود قلعے کے گورنر نے اس کے سپاہیوں پر حملہ کیا اور اس کے جوابی حملے میں اس نے قلعے کے گورنر کو مار دیا اور قلعے پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن عین اس وقت نیکے کے شہنشاہ کا بیٹا بذات خود اس کے پاس آیا اور اس سے شاہنشاہ کی جانب سے معذرت کی اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جس کے بعد سوغوت میں صلیبیوں کی جانب سے خطرہ ٹل گیا اور اس نے قبیلے سمیت سوغوت ہجرت کر دی، جو کہ اب ارطغرل غازی کی جاگیر تھی۔ کوسیڈاک کی جنگ میں سلجوقوں کو بری طرح شکست ہوئی اور اناتولیا میں منگولوں نے قبضہ کر لیا اور ارد گرد کے قلعے دار سردار یہاں تک کہ سلطان خود بھی منگولوں کو ٹیکس دینے پر مجبور ہو گیا۔ سلجوق دربار میں سلطان منگولوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن گیا
غیاث الدین کا جانشین مکمل طور پر منگولوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ مسلم امراء منگولوں سے سونا لے کر ان کے مفاد کے لیے کام کر رہے تھے۔ سلطان کے بڑے بیٹے نے منگولوں سے بغاوت کی، لیکن اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے اس نے نیکیا میں جا کر پناہ لی اور اس کا بھائی سلطان بن گیا۔ منگولوں کا حکمران خلاقو خان بن گیا تھا، جو مشرق میں تبریز تک خون کی ندیاں بہا چکا تھا اور عنقریب اناطولیہ کے باغیوں کو روندنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس دوران ارطغرل نے سوغوت میں قبیلے بسا لیے اور وہاں سے منگولوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھی، لیکن یہ جدوجہد ظاہری نہیں تھی۔ ظاہر طور پر وہ منگولوں کو ٹیکس دیا کرتا تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ منگولوں کے خلاف ایک بڑا منصوبہ تیار کر رہا تھا۔ اس نے مصر کے مملوک سلطان اور چنگیز خان کے پوتے برقع خان، جس نے اپنے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر دیا تھا اور منگولوں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے تھا، اس کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ سلطان عزاء الدین اور اس کے خامی قبیلوں کو اکٹھا کیا اور ان دو بڑے طاقتوں کو منگولوں سے لڑنے کے لیے تیار کر لی، لیکن اندرونی سازشوں اور صلیبی قلعے کے غدار اور گورنر کی طرف سے حملوں کے بعد ارطغرل بری طرح پھنس گیا، کیونکہ اپنے عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑی جنگ کی ضرورت تھی، لیکن اس دوران وہ کسی طرح بھی جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ منگولوں کی شورش جاری تھی، جبکہ کئی قبیلے کے لوگ ان سے مل چکے تھے۔ ارطغرل کا سوغوت سے کنٹرول ختم کرنے کے لیے سلجوق وزیر بہاؤالدین نے امرولو قبیلے کو سوغوت میں بسانے کا فیصلہ کیا۔ امرولو قبیلے کا سردار ارطغرل کے خلاف تھا، لیکن اس کی بیٹی ارطغرل کو پسند کرنے لگی اور بعد میں ارطغرل نے اس سے شادی کر لی۔ صلیبی باغیوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ ان کا سربراہ کمانڈر ڈریگوس تھا، جو ارطغرل کو سوغوت سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے امرولو قبیلے کے سردار کو قتل کر کے اس کا الزام ارطغرل کے بیٹے گندوز الیب پر لگا دیا، جس کے بعد دونوں قبیلوں میں لڑائی کا اندیشہ پیدا ہو گیا، لیکن ارطغرل کی ذہانت اور سمجھداری سے وہ اس مصیبت سے بچ نکلے۔ عمرو بے کے بعد اس کا بیٹا بیبولاد بے اس قبیلے کا سردار بن گیا۔ بیبولاد بے منگولوں کا خاص آدمی تھا اور وہ باغی قبیلوں کے خلاف ایک مہم جاری رکھے ہوئے تھا۔ اپنی اصلیت چھپائے ہوئے وہ الباستی نام سے ترک قبیلوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف ڈریگوس بھی گمنام تھا۔ ارطغرل کو دو گمنام دشمنوں کا سامنا تھا اور وہ دونوں اس کے نظروں کے سامنے تھے، یعنی الباستی بولاد بے کے روپ میں اور ڈریگوس سوغوت کے کلیسا میں زنگوج کے روپ میں۔ الباستی نے ارطغرل کے بھائی گلداروں کے قبیلے کو بھی تباہ کر دیا اور وہ اپنی جان بچا کر پہاڑوں میں روپوش ہو گیا۔ ارطغرل کے سامنے نادیدہ دشمن تھے اور ایک عظیم مقصد اس کا منتظر تھا۔ اس صورتحال میں کسی طور بھی معمولی دشمن کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے دو سرداروں کو قتل کر دیا جو اس کے قبیلے پر حملہ آور ہوئے تھے۔ ان کی موت کے بعد خلاقو خان کے بھائی اس کے مقابلے کے لیے سوغوت آ گیا۔ اس نے الباستی کی مدد کی اور ارطغرل کے خلاف جال بننے شروع کیے، لیکن ارطغرل ایک بار پھر اپنی ذہانت سے بچ نکلا۔ اس نے ڈریگوس کو بے نقاب کیا اور اسے قتل کر دیا۔ الباستی بھی جب کھل کر ارطغرل کے سامنے آئے تو اس کے بھائی گلداروں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل ان دشمنوں سے نمٹنے کے بعد مغرب میں برقع خان سے ملاقات کے لیے چلا گیا۔ خلاقو خان کے بھائی کو جب اس کا علم ہوا تو وہ اس کے پیچھے چلا گیا۔ ارطغرل نے برقع خان کے غدار وزیر کو بے نقاب کیا اور خلاقو خان کا بھائی بھی برقع خان کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل نے برقع خان سے مل کر منگولوں کے خلاف جنگ کی۔ اس نے برقع خان کو یقین دلایا کہ جب وہ منگولوں پر حملہ کرے گا تو اناطولیہ کے ترک اس کے شانہ بشانہ ہوں گے، جبکہ سلطان ظاہر بیبرس بھی اپنی فوج کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ ارطغرل واپس قبیلے آ گیا اور اپنے چھوٹے بھائی دندار بے کو قائم مقام بنا کر اس جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو شکست ہوئی۔ لڑائی کے دوران خلاقو خان علیل ہو گیا اور بیماری سے چل بسا۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ بغداد سے خلافت عباسیہ کے ختم ہونے کے بعد خلافت عباسیہ قاہرہ منتقل ہو گئی۔ سلطان بیبرس بھی واپس مصر چلا گیا اور ارطغرل جنگ سے غازی بن کر لوٹا، اس لیے غازی اس کے نام کا حصہ بن گیا۔ وہ 1280 میں 90 سال کی عمر میں سوغوت میں فوت ہوا۔
اور اسی شہر میں اس کا مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ ارطغرل غازی کی بہادری اور شجاعت اور فروغ اسلام کی خاطر جدوجہد کی نشانی کے طور پر ترکمنستان میں اس کے نام سے ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو آگے شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ۔